عشناها بنودعك بدموع العين. ویلکم بیک ناظرین. گیسٹ سے میری بہت باتیں ہو رہی ہیں. ہم رمضان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, اور سچ پوچھیں مجھے بہت کچھ نہیں پتا تھا سہارا ٹرسٹ کے بارے میں جو اب مجھے پتہ لگ رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں اٹس اے بگ اچیومنٹ. اور اسرار, آپ بریک پر جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو فارنرز ہیں یا بیرون ملک منتقل ہیں لوگ, وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ جی بالکل. میں نے بتایا تھا کہ باہر سے بھی لوگ ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں. سہارا فار لائف ٹرسٹ پہلا ایسا بڑا ادارہ ہے جو یو این او میں بھی رجسٹرڈ ہے, یو کے میں ہے, یو ایس میں ہے, کینیڈا میں ہے, پاکستان میں ہے. ان اداروں ان علاقوں میں رجسٹرڈ ہونا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے کہ یو این او والے ویسے آپ کو جب تک آپ کے سسٹم کو صحیح طریقے سے چھانٹ پھٹک نہیں لیتے آپ کو وہ اپنے بورڈ پہ نہیں لیتے. الحمدللہ ہمارے سسٹم, ہمارے فائنینشیل سسٹم, ہمارے تمام جو گورننس ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں اپنے بورڈ پہ لیا ہوا ہے. اور لوگ ہمیں باہر سے بھی پاکستان بھجوا سکتے ہیں. ہمارے آفیسز ہیں امریکہ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, وہاں بھی لوگ ڈونیشن دے سکتے ہیں. جو میں بات کرنے جا رہا تھا تو بریک آ گئی. ابرار نے بات کی تھی کہ ہم ہاسپٹل کے اندر 1 kg کے بچے سے کم عمر کے بچے, وزن کے بچے کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہاسپٹل ہے ریموٹ ایریا کے اندر, وہاں سے لاہور لے کے آنا کہ لاہور سے شارٹ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل اویلیبل ہے ہی نہیں, کوئی نیو نیٹل نرسری ہے ہی نہیں اس پورے ریجن کے اندر نہیں. ہم نے شروع کیا تھا 10 بیڈ کے ساتھ, اور آج ماشاءاللہ یو ہیو اے بگ یونٹ. ابھی ہمارے پاس 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اور الحمدللہ ڈیلی درجنوں جانیں بچ رہی ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری, اور آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا, اور ساری کی ساری بچ رہی ہیں لوگوں کے پیسے کی وجہ سے. بالکل بالکل. اور لوگوں کے ڈونیشن کی وجہ سے. اور میں آخر میں ایک بات, آپ کی شاید بریک آ رہی ہے یا آپ کو کوئی بات کرنی ہے, میں ایک بات کرنا چاہوں گا, بڑی ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے سسٹم لے کے چل رہے ہیں ایک پیسہ دیا ہوا الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ان پیشنٹ پہ لگتا ہے, ان مریضوں پہ لگتا ہے جس کے لیے لوگ وہ زکات دیتے ہیں. اور ہم چیلنج کرتے ہیں. یہ تو آپ کی پرفارمنس کی بات ہوگی اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی پرفارمنس سے. ابرار, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ بات کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے, پاکستانی قوم اور لاہوریوں کی اگر ہم بات کریں تو بڑے زندہ دل کے لوگ ہیں, مطلب دل بہت زندہ ہیں, دے آر لائف. تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے امیڈیٹ؟ ایکسلنٹ رسپانس. ابھی کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ بھی ہے نا میرے پاس, 1,70,000 نوجوان ہیں. جب ابھی سیلاب آیا تھا تو میں نے کال دی تھی تو مجھے ہمارے فون سارے بلاک ہو گئے تھے. مطلب اتنی ہمارے میسیجز تھی کہ ابرار بھائی میرے پاس 20 لڑکے ہیں, میں لے کے آؤں گا, میرے پاس اتنے ہیں. یہ پاکستان پورے کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے پھر صرف اس بیلٹ سے بچے اٹھائے تھے اور 13,000 لڑکوں نے مل کے کام کیا تھا. ریسورسز کم پڑ گئے تھے اور لڑکے ہیومن ریسورس بہت زیادہ تھا. اس کو دیکھا دیکھی پھر سعودی گورنمنٹ آ گئی کہ یار آپ لوگ تو جن ہیں کام کریں اور چاہیے. ہم نے کہا وائی ناٹ. پھر یو این کا ورلڈ فوڈ پروگرامز آ گیا, او آئی سی آ گئی, پھر ہم نے دبا کے ڈیلیور کیا اور اس کی وجہ سے ہمارا کام سب سے الحمدللہ وہاں پہ بڑا ہو گیا. تو یہ ہے اسپرٹ کہ نہ صرف کہ لاہوریوں کی بلکہ پورے پاکستانیوں کی. لاہور والے تو پھر آتے ہیں تو ساتھ ہے بڑک بھی لگاتے ہیں نا, اس کا مزہ زیادہ تھا. اب میں اس وقت روزے سے ہوں, بڑکے لگاتا ہوں. لیکن ان کی بڑکوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص سٹائل ہے, جی وہ اچھا لگتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 4 اور لوگوں کا بھی جذبہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک, انکریجنگ ہوتے ہیں. اچھا, لاہور کی بات ہوئی, تھوڑی سی رمضان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. لاہور میں کون سے اسپاٹس ہیں برار آپ کے لیے جو آپ کو بہت پسند ہوں, جہاں پہ آپ بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہیں اور آپ جب بھی اگر آپ نے آؤٹنگ کا شوق ہو تو وہاں جاتے ہیں کھانے کے لیے؟ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. میرا بڑا دل چاہتا ہے میں ٹائم ملے تو میں کہیں نہ کہیں جاؤں. میں اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو میرے ذہن میں 100 کام ہوتے ہیں, وہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. وہ میں شوقین تو بڑا ہوں, بلکہ اب تھا ہی کہنا چاہیے. نہیں اتنا, مطلب بہت سارے کام ہیں تو اس میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے. لیکن مجھے منی گولف کھیلنے کا, کرکٹ کھیلنے کا, سوئمنگ کا بہت شوق ہے اگر مجھے ٹائم ملے. اچھا, آپ کو سپورٹس کا بھی شوق ہے. ناظرین, ان کو سپورٹس کا بھی شوق ہے, سنگنگ تو کرتے ہی ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور چیریٹی کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. مزید بھی پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. بنودعك بدموع العين.